الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی نظر آتی تھی۔ جو بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ایسے لگتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرما لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ حضور کی قدرتی پیدائشی سرمے والی آنکھیں تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدائشی اپنے نبی کی آنکھوں کو سرمے والی آنکھیں بنا کر پیدا کیا تھا۔ ہمیشہ آپ کی آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی نظر آتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سونے سے پہلے ایک عصمت نامی ایک سرما تھا، حضور عصمت نامی سرمے کو آپ 3 مرتبہ آنکھوں پر لگا کر آپ سویا کرتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ میں یہ سرما ملتا ہے جو گلابی رنگ کا ہوتا ہے پتھر، اس گلابی رنگ کے پتھر کو اگر پیسا جائے تو وہ لال رنگ اس کا نظر آتا ہے۔ یہ سرما آنکھوں پر 3 مرتبہ حضور لگایا کرتے تھے ہر رات سونے سے پہلے، اور حضور فرماتے کہ جو کوئی شخص عصمت سرما لگاتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور اس کی پلکوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس سرمے کی خاصیت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرمے کو آپ لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی تعریف بیان فرمائی، حضور کے دیکھنے کی ادا کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ما زاغ البصر وما طغى، معراج کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی، حضور نے جب اللہ کی نشانیوں کو معراج کی رات دیکھا، 7 زمین دیکھے، 7 آسمان دیکھے، عرش الہی دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، اللہ نے جو اپنی نشانیاں بنائی تھی زمین و آسمان میں، اپنے نبی کو ساری نشانیاں اللہ نے دکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس رات وہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے اپنے نبی کے دیکھنے کی ادا کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ما زاغ البصر وما طغى، رب نے فرمایا میرے نبی نے معراج کی رات میری نشانیوں کو ایسے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نشانیوں کو دیکھنے سے پلکیں نہیں جھکائی، اور میری نشانیوں کو دیکھنے کے لیے میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی اپنی آنکھیں ہٹائی بھی نہیں۔ حضور نے نہ اپنی آنکھیں ہٹائی معراج کی رات، نہ اپنی پلکیں جھکائی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے۔ تو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی ادا کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا بھی اتنا پسند آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز پڑھاتے تھے، جب کوئی نماز پڑھاتے ہیں تو آگے رہتے ہیں، تمام مقتدی پیچھے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے رکوع میں ان کی عبادتوں میں کچھ کمی ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے رکوع کو کیا نہیں دیکھ سکتا؟ کیا میں تمہارے سجدوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح سے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کی جو حالت ہے، تمہارے دلوں کے حال کو بھی میں جانتا ہوں۔ تمہارے دلوں کی کیا کیفیت ہے، اس دلوں کی کیفیت کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ نے حضور کو وہ نگاہیں عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف آگے سے ہی نہیں دیکھتے بلکہ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، بلکہ اپنی امت کے دلوں میں امت کیا سوچ رہی ہے، کس کے دل میں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی بیان فرما دیتے تھے کہ تمہارے دل میں کیا ارادے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔
اللہ نے اس طرح کی نگاہیں عطا فرمائی۔ اور رات کے وقت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی جیسے دن کی روشنی میں جس طرح سے حضور دیکھتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے۔ اندھیرا اگر رہ جائے، عام انسانوں کے لیے وہ اندھیرا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے لیے اندھیرا اور روشنی دونوں ایک ہی تھے۔ آپ اندھیرے میں بھی وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے جو روشنی کی وقت اور جو دن کے وقت دیکھا کرتے تھے، اتنی اللہ آنکھوں میں وہ نور عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو اللہ نے میرے لیے سمیٹ دیا، اور میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جو زمین میں ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے زمین کو مختصر کر کے اللہ نے اپنے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے روئے زمین میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے، میں وہ ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے دنیا کے سارے پردے اٹھا دیے، جتنے پردے ہوتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے، حضور نے فرمایا کہ رب نے میرے لیے دنیا کے سارے پردے اٹھا دیے، میں نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ یہ حضور کی نگاہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں بھی مجھے دکھا دی۔ قیامت تک جو ہونے والا ہے دنیا میں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے وہ بھی مجھے دکھا دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے ساری روئے زمین کو ایسے دیکھا جیسے کوئی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، ہتھیلی کو کوئی شخص جتنی آسانی سے دیکھتا ہے، حضور نے فرمایا میں ساری زمین کو ایک ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی نظر مبارک ہے، اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی۔ اور پھر آگے فرمایا فإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامی هذا۔ حضرت عقبہ بن عامر حضور کے صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، اے میرے صحابہ، بے شک اس دنیا کے بعد تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب اس دنیا کی زندگی کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور حوض کوثر کو حضور فرماتے ہیں میں مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور فرما رہے ہیں میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کے دیکھنے کا یہ معاملہ ہے۔ جب اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اس طریقے سے، اس انداز سے بیان فرمائی ہیں، ایسی آنکھیں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ جن آنکھوں سے کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیت فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز میری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس دنیا میں خدا فرمانے والا ہے، حضور نے فرمایا وہ تمام چیزوں کو میں نے دیکھ لیا جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں یہیں سے میں نے جہنم کو بھی یہاں بیٹھ کر میں دیکھ رہا ہوں، اور جنت کو بھی یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ جہنم کہاں؟ ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین پر کھڑے رہ کر آپ کی نظر ساتوں زمینوں کے نیچے بھی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی ہے۔ یہ نظر رسول ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم ایک جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور صحابہ کو لے کر نکلے، اور ان سے فرمایا کہ کل ہم تبوک ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے،
حضور نے فرمایا کل ہم تبوک کے ایک چشمے پر ایسے وقت پہنچیں گے جب آفتاب یعنی سورج بہت گرم ہوگا، ایسے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضور نے ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ جب اس مقام پر پہنچو تو کوئی اس چشمے کو، اس پانی کو ہرگز نہ چھوئے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ لگانے کا ایک اثر ہوتا ہے، ہاتھ لگنے سے اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھے ہوں، نیک لوگوں کا ہاتھ لگے تو اچھا اثر ہوتا ہے، بروں کا ہاتھ لگے تو برا اثر ہوتا ہے، لیکن ہاتھ لگنے کا اثر رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں مصافحہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مصافحہ جب ہم کرتے ہیں نیک لوگوں کے ہاتھ میں، جب ہم گناہ گاروں کا ہاتھ چلا جائے تو اس نیک لوگوں کی ہاتھ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اس کا اچھا اثر گناہ گار کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اسی لیے مصافحہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بزرگان دین کی مزار اقدس کو ہاتھ لگا کر جو چومتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس بزرگ کے مزار کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اسی لیے ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم تبوک کے چشمے پر پہنچے تو ہاتھ نہ لگاؤ۔ صحابہ کرام کو روک دیا۔ اب صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو وہاں پر سخت گرمی تھی، کئی سارے صحابہ تھے، سب کو پانی کی پیاس لگ رہی تھی، اونٹ بھی پیاسے تھے، اونٹوں کو بھی پانی پلانا تھا، خود بھی پانی پینا تھا۔ چشمے میں بہت مختصر سا پانی تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس چشمے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی مجھے لا کر اس برتن میں جمع کرو۔ ایک برتن میں چشمے کا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے آپ نے اپنے چہرہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھو دیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ لے جاؤ اور جہاں سے یہ تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے اسی چشمے میں اس پانی کو ڈال دو۔ صحابہ کرام اس کو لے گئے اور اسی پانی کے چشمے میں اس کو ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ فجرت العین بماء کثیر فاستسقى الناس، جیسے ہی حضور کے چہرہ اور ہاتھ دھویا ہوا پانی اس پانی کے چشمے میں ڈالا تو اس چشمے سے پانی ابلنے لگ گیا، اتنا ابل گیا کہ بہت زیادہ پانی آ گیا۔ جتنے سووں کی تعداد میں صحابہ کرام ہزاروں تھے، سب نے پانی پی لیا اور اپنی پیاسیں بجھا لی، جانوروں کو پانی پلا دیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ سب کو پانی پلانے کے بعد ساروں کی پیاس بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، یہاں اس جگہ کو دیکھو، ایک وقت آئے گا یہ ایک بالکل میدان ہے، لیکن چند دنوں کے بعد یہاں پر ایک بہت بہترین باغ بنے گا۔ حضور نے یہ فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل گئی بات۔ چند سالوں کے بعد حضرت معاذ نے دیکھا کہ تبوک کا وہ مقام جو بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح تھا، حضور نے جو فرمایا حرف بحرف بالکل صحیح ہوا۔ چند سالوں کے بعد وہ بہترین باغ بن گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور ہاتھوں کا پانی اس چشمے میں پڑ گیا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ نے اس مقام کو باغ بنا دیا، اور اس چشمے کے پانی میں اتنا اضافہ ہوا کہ سارے صحابہ اکرام پی گئے مگر پانی میں کمی نہیں آئی۔ اسی طرح ایک مقام پر آتا ہے کہ جنگ موتا جو ملک شام میں ہوئی، چند صحابہ اکرام اس جنگ میں گئے ہوئے تھے، اس جنگ موتا میں گئے ہوئے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہیں اور ملک شام میں سیریا میں جنگ ہو رہی ہے۔ مدینہ سے لے کر سیریا کا جو فاصلہ ہے وہ کافی دراز اور کافی دور کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور حضور مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اب میرے اس صحابی کو کفار کس طرح سے وہاں حملہ کر رہے ہیں، میدان جنگ میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کون صحابی کس پر تلوار کا وار کر رہے ہیں، کون کافر حضور کے کس صحابی پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے۔ حضور مدینہ میں بیٹھ کر ملک شام کی جنگ کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی کیسے، جس طرح ہو رہا ہے بالکل اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات صحابہ کے سامنے بیان کر رہے۔ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جب جنگ کو جاتے تو جنگ میں جو سپہ سالار ہوتے انہیں جنگ کا اسلامی جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ اسلامی جھنڈے کو لے کر آگے بڑھتے تھے، تو کفار و مشرکین پہلے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا انہیں مارنے کی کوشش کرتے،
تو انہیں شہید کر دیا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، مدینہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے فلاں صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا۔ پھر انہیں شہید کیا گیا تو حضور آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور فرما رہے ہیں میرے اس صحابی کو شہید کیا گیا، اب ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا جا رہا ہے۔ جیسے جس کو شہید کیا جا رہا ہے حضور روتے جا رہے ہیں اور اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابھی تو آپ رو رہے تھے، اچانک مسکرا کیوں گئے؟ حضور نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں اپنے صحابہ کی شہادت پر رو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا یہاں وہ شہید ہوئے، ان کی روح جنت میں داخل ہو گئی، وہ جنت میں جنت کے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لوگ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، ان کو خوش دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں۔ یہاں شہید ہوئے ایک لمحے میں اللہ نے انہیں جنت پہنچا دیا، اور جنت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تختوں پر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر مدینہ میں بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں، جنگ کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، شہید ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں، شہید ہونے کے بعد ان کی روح کہاں جا رہی ہے حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کے سامنے بیان بھی فرما رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کی نگاہیں ایسی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دے؟ یہ نگاہیں تو صرف حضور کی ہی ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبر ہمیں دیتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا جب یہ جنگ مکمل ہو گئی تو اس جنگ میں ایک صحابی تھے جن کا نام یعلا بن منبہ ہے، وہ مدینہ آئے جنگ مکمل ہونے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر بیان فرمایا جنگ کے حالات کیا تم بیان کرو گے یا میں تمہیں بیان کروں؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی بیان فرمائیں جنگ کے حالات کیا ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک واقعہ ان کے سامنے بیان کرتے چلے گئے۔ حضرت یعلا بن منبہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے واقعات ایسے بیان کیے، جنگ کے حالات ایسے بیان کیے، میں نے جو دیکھا اور حضور نے جو بیان کیا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، ایک بال برابر کا بھی فرق نہیں تھا جو میدان جنگ میں ہوا اور جو حضور مدینہ میں بیٹھ کر میدان جنگ کے حالات کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کا یہ عالم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا۔ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر ان سے باتیں کی، اور ان کا مقام بلند ہو گیا کیونکہ اللہ نے ان سے باتیں کی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دوست اللہ نے بنایا، ان کا مقام رب نے بلند کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے معراج کی رات عرش الہی پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار بھی کیا، ان سے باتیں بھی فرمائی۔ یہ دیدار اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔ کائنات میں ساری زمین اور آسمان میں ساری اللہ کی مخلوق میں اگر کسی نے اللہ کا دیدار کیا ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اور حضور نے اللہ کا 2 مرتبہ دیدار کیا، ایک ان آنکھوں سے ایک مرتبہ دیدار کیا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور اپنے دل کی آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ یہ دیدار اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو وہ آنکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے رب کو دیکھا، جنہوں نے ساری کائنات کے مالک کو دیکھا، وہ حضور کی آنکھیں ہیں۔ ایسی آنکھیں اور کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حال، اب حضور کے غلاموں کا بھی دیکھیے۔ حضور کے غلاموں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں آتے ہیں، آپ ان غلاموں کا کیا حال ہے؟ حضور کے امتیوں کا
وعزت ربی ان السعداء والاشقیاء یعرضون علی وان عینی فی اللوح المحفوظ وانا خائض فی بحار علم اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی آنکھیں عطا کی کہ میں زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک تختی ہے، اس تختی پر اللہ نے قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا، بندوں کی تقدیریں لکھ دی، جتنے بندے دنیا میں آ کر کون کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کہاں کس کی موت ہوگی، کیسے زندگی گزاریں گے، سارے بندوں کی تقدیریں اس تختی پر لکھی ہوئی ہے۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس تختی پر لکھا ہوا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس زمین پر بیٹھ کر اس تختی کو دیکھ رہا، تقدیروں کو دیکھ رہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں نیک لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، جتنے نیک اللہ نے اپنے بندوں میں جو نیک ہے میں نیکوں کو بھی جانتا ہوں، گناہ گاروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ نیکوں کو بھی میں نے دیکھ لیا، جتنے ہیں سارے جتنے انسانوں میں نیک ہے غوث پاک فرماتے میں نے ان کو بھی دیکھ لیا، جتنے گناہ گار ہیں میں نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے علم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، خدا کے علم کے سمندر میں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی نہیں، جو نبی نہیں، رسول نہیں، حضور کے صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام ہے۔ جب حضور کے غلاموں کا اللہ نے اتنا بلند درجہ عطا فرمایا تو سارے نبیوں کے تاجدار کا درجہ کتنا بلند ہوگا؟ حضور تو تمام نبیوں میں، رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے تمام شہروں کو، ساری روئے زمین کو اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے ایسا رکھ دیا کہ میں ایک رائے کے دانے کی طرح ساری زمین کو دیکھتا ہوں۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ایک رائے کے دانے کی طرح ساری زمین کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو پھر مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت میں حضور علیہ حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین اولیاء کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کوئی دسترخوان بچھا ہوا ہو، جیسے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اولیاء کی آنکھوں کے سامنے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کی طرح کر دیا۔ اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام ساری دنیا کو، ساری زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں ناخن کو دیکھتا ہو، جیسے ناخنوں کو کوئی انسان جتنی آسانی سے دیکھتا ہے، اولیاء ساری زمین اور ساری دنیا کو ایک ناخن کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کا عالم ہے، غلاموں کو یہ شان ہے۔ اللہ نے غلاموں کو وہ آنکھیں عطا فرمائی کہ ایک رائی کے دانے کی طرح زمین کو دیکھ رہے ہیں، دسترخوان کی طرح ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ناخن کی طرح مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کا ذکر ہے۔ گزشتہ چہرے کا ذکر کیا گیا تھا، آج آنکھوں کا ذکر کیا گیا، آگے کل جو ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کا ذکر ہوگا کہ اللہ نے حضور کو کیسے کان عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کیا سنتے تھے، وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ انہیں سناتا تھا، کن کن چیزوں کو، کیسی کیسی باتوں کو آپ سنتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل بعد عشاء کے ذکر ہوگا۔ کل میلاد کی رات ہے، تو میلاد کی رات رہنے کی وجہ سے عشاء کی اذان 9 بجے اور جماعت 9:30 بجے عشاء کی قائم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بعد فجر کے میلاد کا خطبہ بھی ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اپنے دلوں کو اپنی ایمان سے منور فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے صدقے مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، ہم تمام کو قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما، موت کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، مولا دنیا میں زندگی میں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین
موت کے وقت میں مولا زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ الہ العالمین عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیاوی اور اخروی اپنی خصوصی نعمتیں برکتیں ہمیں عطا فرما۔ مولا دنیاوی اور اخروی اپنا خصوصی فضل و کرم ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔